ویلکم بیک ناظرین نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خبریں کبھی کبھار جو ہے وہ مجبوری بن جاتی ہے دینے کے لیے، اور اتنے افسوسناک معاملات جو ہیں وہ انتظامی معاملات کے اوپر ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر اس کا سوال یہ ہے کہ کب بہتر ہوں گے نا، کب تک یہ معاملات نہیں رکیں گے۔ گٹر سے اب کبھی بچوں کی لاشیں نکالنی پڑتی ہیں، اور اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ ایک جگہ تو ایسا بھی ہے کہ لاش ہی نہیں مل پا رہی بچے کی، پتہ ہی نہیں چل سکا کہ کہاں ہے۔ گلشن اقبال میں ایک وقت گزر گیا، 10 ماہ گزر گئے، بچہ کہاں گیا، نالے میں گرنے کے بعد نہیں پتہ چل سکا، ایک کا مقدمہ ہو گیا۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، وہاں پر بھی یہ واقعہ سامنے آ گیا کہ ادھر گٹر اور نالوں سے بچوں کی لاشیں مل رہی ہیں، کہاں جا کے یہ رکے گا۔ انتظامیہ ایک طرف بلند و بانگ دعوے کرتی دکھائی دیتی ہے، نتائج کیا ہیں اپنے رپورٹر نور الاسلام سے پوچھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور الاسلام، دونوں واقعات ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہنا ہے لواحقین کا۔ دیکھیں علی رضا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے آج بھی۔ ایک معصوم بچہ، ایک پھول سا بچہ، 4 سے 5 سال کی عمر تھی اس کی، اور وہ ایک گٹر میں گرا۔ گٹر پر مین ہول کے ڈھکنے نہیں ہیں، تمام شہر میں مین ہول جو ہے وہ ڈھکنوں سے فارغ پڑے ہوئے ہیں، اور بچے، معصوم بچے وہ کھیلتے ہیں اور وہ اس میں گر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی بازی وہ ہار جاتے ہیں۔ میئر کراچی سمیت جتنے بھی ٹاؤن بنے ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، اور کسی کا بھی گھر کسی وقت بھی جو ہے وہ چلتے پھرتے موت کے کنویں کھلے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ بچے گر کر اپنی نور زندگی الاسلام، گنوا بچوں کی دیتے ہیں۔ تصویریں چل رہی ہیں ابھی مڈل ونڈو میں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پھر ایک کام کر دینا، ایک تختی لگا کر دے دیں اور لکھ دے کہ بچوں کا باہر نکلنا ممنوع قرار دیا جائے، کھیلنے پر پابندی لگائی جائے، بولا جائے اسکول کے بعد گھروں کے اندر صرف قید ہو کر رہ جاؤ، یہ کم سے کم کر دیں، کوئی قانون یہ بنا دیں، کیونکہ گٹر اور اس کے اوپر لگے ڈھکن تو ٹھیک ہوتے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ ہر ماہ اور کچھ دن بعد ہمیں بدقسمتی سے یہ خبریں دینی پڑ رہی ہوتی ہے نور الاسلام۔ جی علی رضا بھائی، آج بھی جس ماں کی گود اجڑی ہے، وہ داڑے مار مار کر رو رہی تھی، وہ التجا کر رہی تھی، وہ آگاہ کر رہی تھی جو محکمے ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، یا میئر کراچی ہے، وائس جو میئر کراچی ہے، ان سے وہ التجا کر رہی تھی، رو رہی تھی، داڑے مار رہی تھی کہ دیکھیں میرا گھر اجڑ گیا ہے، میرا معصوم بچہ جو ابھی صرف 4-5 سال کا تھا، وہ صرف اس وجہ سے اپنی زندگی گوا بیٹھا ہے کہ چند 100 روپے کا جو ایک ڈھکنا ہوتا ہے مین ہول کے اوپر، وہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے باہر، اور وہ اسے ہم صحت مند سرگرمیاں بھی کہتے ہیں، بچے اپنا جو ہے گلیوں میں بھی نکلتے ہیں، اور وہ صرف اور صرف 1000-1500 روپے کا جو ایک مین ہول کا ڈھکنا ہے، یا 2000-3000 کا، اس کی وجہ سے ایک قیمتی جان جو ہے وہ اس کا ضیاع ہوا ہے۔ لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی مطلب ہے نہیں نا۔ ایسے کئی واقعات اس سے قبل بھی ہو چکے ہیں، نہیں بغاوت ہو وہ چکے جواب ہیں۔ ملتا ہے، جواب ملتا ہے۔ اس شہر کے اندر منشیات کے عادی افراد اصل میں بہت ہے، وہ ڈھکن اٹھا کر اس میں سے لوہا نکال کے لے جاتے، اس لیے ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے بعد بنانا کس نے ہے، یہ ایک سوال چھپ جاتا ہے جس کا جواب طریقے سے ملتا ہی نہیں ہے کبھی۔ دیکھیں، وہ تو ذمہ دار جو ہے وہ انہی ایروینچیوں کو دیتے ہیں، یا وہ نشے کے عادی افراد کو جو ہے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن دیکھیں کسی بھی طور پر اس کی ذمہ داری عوام پر تو نہیں آتی، یا اس ماں پر تو نہیں آتی جس کا لخت جگر جو ہے وہ ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہوتا ہے، یا وہ 10-10 مہینے جو ہے وہ ڈوبنے کے بعد بھی گٹروں میں ان کی لاشیں اس نہیں واقعے کو ملتی ابھی ہیں۔ رو رہے ہیں، ابھی جو 10 ماہ پہلے جس کی لاش نہیں ملی گلشن اقبال میں نور الاسلام، اس کے اوپر کوئی کاروائی ہوئی، کوئی جوں رہیں گی؟ علی رضا بھائی دیکھیں، 10 مہینے گزر گئے، 2023 مئی کا یہ واقعہ تھا کہ جس میں ایک بچہ کرکٹ کھیلتے ہوئے ابھیان وہ گٹر میں گرا تھا۔ واٹر بورڈ کے محکمے نے پورے سڑکیں کھود دی اس کی لاش ڈھونڈنے کے لیے، سڑکیں تاحال ویسے کی ویسے ہی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے، لیکن وہ بچے کی لاش جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ 10 ماہ ان کے والدین، اس کے خاندان والے وہ بچے کی لاش کے لیے، دیکھیں انہیں پتا تھا کہ ہمارا بچہ ہم سے بچھڑ چکا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا،
لیکن ایک ماں کے لیے یا باپ کے لیے جو ہے وہ اولاد کی جو لاش ہے وہ بھی مل جانا ایک بہت جو ہے سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس کی آخری رسومات ادا کر دیں، لیکن اس سے بھی محروم۔ اور آپ نے سوال کہا کہ کیا اس پر کارروائی ہوتی ہے؟ کارروائی دیکھیں 10 ماہ بعد تو وہ ٹال مٹول کرتے رہے، وہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے ہیں۔ پولیس کو بھی 10 مہینے بعد مطلب انہوں نے عدالتوں سے یا بارہا جو ہے وہ ان کے درخواستوں پر یہ ہوا ہے کہ 10 ماہ بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے کہ بھئی یہ ان کی غفلت ہے اور قتل کی دفعات جو ہے اس میں شامل کی گئی ہیں۔ لیکن ایسے بہت سارے بچے اس نور کے علاوہ بھی اسلام، گرے یہ ہیں۔ بس شہری کہاں جائیں، کس جگہ اپنی فریاد لیں، اس کے اوپر افسوس ہوتا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ جب یہ کھدائی ہو رہی تھی تو اطلاعات یہ بھی ملی تھی کہ واٹر کارپوریشن کو یہ تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سی لائن کس جگہ پر ہے اور کہاں سے کھدائی کریں اور کہاں بیلچا ماریں۔ نور اسلام، تفصیلات دینے کے لیے بہت شکریہ۔ نور اسلام نے دونوں واقعات کو آج اس پروگرام میں شیئر کیا ہے، ناظرین تک پہنچایا۔ ناظرین، یہ تماشے اس شہر میں چل رہے ہیں، اور جب یہ تماشے دیکھتا ہے کوئی شہری تو یہ بولنے پر حق بجانے پوتا ہے کہ جس طرح ایک کریانے کی دکان کو نہیں چلایا جاتا نا، اس طرح اس میٹروپولیٹن سٹی کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے اوپر آج کی تاریخ میں نئی حکومت جو بنی ہے اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کوتاہیاں کہاں ہو رہی ہیں۔ کب تک یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے یہ شہری؟ کب تک اس طرح کی چیزیں دیکھتے رہیں گے؟ کب تک ماتھا پیٹتے رہیں گے؟ کب تک یہ نوحے سناتے رہیں گے ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے؟ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔